الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب و تعظیم سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیر لسان واجب القدبانیان محفل ذی احتشام بزرگو عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر آخرنوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے. توڑا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل کہنے تے مجبور ہے
کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت نو اسی طرح جوان رکھے۔ سب تو پہلی گل تے وے خوبصورت محفل پاک دی مبارک باد ہے، اور 12 ربیع النور شریف دا مبارک دن ہے، اور اس دن دے والے نال بھی بڑا خوشی دا موقع ہے، خوشی دا دن ہے، عید دا دن ہے، بلکہ عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، تیری جولی میں ہر ایک سعادت پڑی، اے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے۔ تو آج کے دن کی ویسی کیا بات ہے۔ تو جننے لوگ بھی ننگے سیر آئے ہو نا، مینوں لگدا ہے تساں عشاء نہیں پڑھی۔ سب تو پہلی گل تے جڑی میں تہاڈے نال کرنی، ننگے سر محفل پاک وچ آیا ہی ہوئے جنہیں عشاء دی نماز نہیں پڑھی، موسٹلی، کیونکہ سر عشاء دی پڑھی ہوندی، سر تے ٹوپی ضرور ہوندی، اور میں لگدا پہ فجر دی بھی جا کے تساں کوئی نہ پڑھنی۔ تے آئے اسی ذکر میلاد اچھا، جاؤ کسی بھی عالم دین کو پوچھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت باسعادت جدوں ہوئی سب تو پہلا کام کیڑا کیتا ہے؟ آکھن گے سجدہ کیتا ہے۔ ہن تو سبحان اللہ نہیں آکھنی۔ اصل میلادی تے پھر وہی ہے نا جڑا او کام کرے جڑا حضور نے آوندیاں کیتا ہے۔ حضور پیدا ہوندیاں بھی سجدے چ سر رکھیا تے معراج تے گئے، اللہ نے تحفہ بھی سجدیاں دا عطا فرمایا۔ ہن وفادار امتی ہوئی ہے جڑا حضور دی آمد دی خوشی کرے تے خوشی دے نال نال نبی پاک دے فرمان نو بھی سامنے رکھے کہ نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک۔ پھر جنہ گوڈے ہن اتاں کھڑے کیتے نے گوڈے تھلے کرو، دو زانوں ہو کے بابو یہ چوکڑی مار لو، گوڈے اتاں کھڑے نہیں کرنے۔ ایک ہندی ہے عادت، ایک ہندی ہے عبادت، یہ فرق کرنا سیکھو۔ عام حالات اسی کسی بھی موقع تے جانے ہیں ساڑھے ہاتھ کھلے ہوندے، شادیاں چ جائیے تے ہاتھ کھلے ہوندے، کسی ولیمے تے چلے جائیے تے ہاتھ کھلے ہوندے، کسی پارٹی تے چلے جائیے تے ہاتھ کھلے ہوندے، گھر دے ماحول چلے جو ہاتھ کھلے ہوندے، بازاراں وچ پھرنے تے ہاتھ کھلے ہوندے۔ لیکن جدوں مسجد وچ جا کے اسی نماز نیت کے ہاتھ بن لینے نا تو ویکھن والے نوں پتہ لگ جاندا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ کھڑا ہے۔ یہ ساڈی عادت ہے اسی ننگے سر پھرنے ہیں بازاراں وچ گلیاں وچ، تے جدوں سر محفل پاک وچ یا مسجد وچ جا کے کج لئیے، سر تے ٹوپی یا کپڑا رکھیے تے ویکھن والا سمجھدا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے۔ اسی طرح ہی گوڈے اتاں کھڑے کر کے تے باواں دا وڑ مارنا ساڈی عادت ہے، لیکن جدوں محفل پاک وچ آ کے دو زانوں یا چار زانوں ہو کے بیٹھاں گے تے ویکھن والا جان جائے گا اے عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ بیٹھا۔ تو فرق کرنا بھی اساں سکھنا ہے۔ اور دوسری تیسری گل، تھانوں گل دی سمجھ آوے تے پاویں نہ آوے، سبحان اللہ اچھی آکھنی۔ تسی آکھی نہیں تے تسی میرے او دی وجہ کی ہے یا حق چار یا بس یا اچھا ہون ذرا ایک گل بھی ذہن وچ رکھ لیا جی بھائی اسی سارے نعرے نو مننے، نعرہ تکبیر تو لے کے ختم نبوت زندہ باد تک لبیک یا رسول، ساڈی جان نے سارے نعرے، لیکن ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہارڈ۔ میریاں گلاں اگر تسی سن لو گے تے نعرے ذرا کٹ لاؤ گے تے وقت بھی بچ جائے گا، گلاں زیادہ کر لاں گا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ نعرہ تو منع نہیں کر رہا، نعرہ اس واسطے لائی دا ہے کہ مولوی صاحب نو صاحب مل جائے، اس واسطے نہیں لانا پر نکل ہی جائے۔ کئی بندے نے اکھاں بند کر کے نعرے مار دینے،
پھر کوئی اشارہ ہی نہ کرے پھر بس کر، وہ جنے آدھے سارے مار کے ہی ہٹتا، انج بھی نہیں کرنا، یہ تھوڑی مہربانی ہے، گل سماعت کرنی ہے بس توجہ نہ۔ اور تمہیں پتہ 12 ربیع الاول دا دن ہے، اس دن جویں ثنا خان دس رہے سن پہ ساڈے کنے کنے پروگرام ہوندے نے، کسی نو انکار نہیں کیتا جا سکتا، تو پھر حالت اس ٹائم واقعی غیر ہوئی ہوندی، سفر دی تھکاوٹ، نیندر پوری نہ ہونی، تو پھر آن کے خطاب بھی کرنا، تے پھر لوگ کہن گے جی مطمئن بھی اسی نہیں ہوئے۔ ایک خاص دن ہے، اس دن دے اتے میں تنوں گلاں بھی کچھ خاص دسنی ہے تاکہ ساڑھے پیڑ پلے کچھ پہ جائے۔ میں سید زادے دے در تے آیا، سید زادے میں نے حکم دیتا ہے، میں بھی سید ہاں، میں انہاں دا بچہ ہون دے ناتے انہاں دے قدمہ چ انہاں دے حکم دی تعمیل کر دیں حاضر ہو گیا۔ انہاں دا ہاتھ میری کانڈ پیچھے ہوئے، تساں میریاں گلاں سننیاں نے، اے گل ذہن چ رکھیا جائے پر کنا دا چسکا نہیں لینا، روح دا چسکا لین واسطے بیٹھنا۔ اگر روح دا چسکا مل گیا تو انشاءاللہ پھر ساڑیاں آن والیاں نسلاں بھی جڑیاں نے نا وہ بھی تر جان گیا۔ اسی عمومی طور تے کنا دا چسکا لین ہونے ہیں محفلہ، کسی دا مولوی صاحب دا گلا خراب ہوئے وہ دے کلوں ترنم نہ لگے، شیر نہ پڑھیا جائے تے آندے نے رہ گیا ہے، پھر تو ساں یہ نہیں ویکھیا گل کیڑی کردہ پہ رہ گیا۔ صرف ساڈا بیڑا گرک ہی اس گل نے کیتا۔ میں نے تقریباً ربیع الاول شریف آج 12 تاریخ ہو گئی، میں جتھے تقریر کرنے واسطے گیا نا اینڈ تے آ کے سارے ہی آکھیا شاہ جی قدو شریف سنانا جی، اللہ دی قسم درد نال، یہ درد نال گل کر رہے ہیں، قدو شریف ایک عاشق رسول دا واقعہ ہے، لوکی محبت نال سن دینا، پر جدوں تساں ہر محفل میں نے قدو ہی آکھنا نا شاہ جی قدو ہی سننا ہے، تے میں کدی بھی کسی کتاب نو ہاتھ نہیں لاواں گا، میں پتہ ہے نا سننا ہی ہے۔ علماء نو تسی مجبور کرنا ہے کہ حضرت صاحب سانو نویں گل سنا، اساں پچھلی نہیں سننی تیرے کو، پھر اویئرنس پیدا ہوئے گی اندر، پھر سانو پتہ لگے گا۔ اگر تواڈی توجہ تے میں گل شروع کراں، فرنٹ سیٹ والے بھی آکھو سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب کائنات نے فرمایا کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نو فرما دیو بفضل اللہ، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو، وَبِرَحْمَتِهِ اور او دی رحمت ہو، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر خوشیاں منایا کرو، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اے او دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے۔ حضرات میرے ذرا توجہ رکھ لینا، سب تو پہلے تے رب کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر جیڑی گل ساڈے نال کیتی ہے بلکہ نبی کولوں کروائی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب انہوں مخاطب کر کے فرمایا کل محبوب تسی کہو گل کی دیئے، اچھی بولو، تے بندے کی دینے، تے اللہ ڈائریکٹ اپنے بندیاں نال گل کیوں نہیں کردہ؟ اللہ نو چاہی دا سی نا ڈائریکٹ بندیاں نال، اللہ تے اللہ دے بندے، اللہ ڈائریکٹ جو گل کرنی ہے تے اپنے بندیاں نال ڈائریکٹ کرے، تے نبی نو وچ وسیلہ کیوں رکھے ہے؟ میں دے اتے ایک دلیل دے لگا تے دلیل دے بھی دیتی ہے۔ اگر توانوں کوئی پوچھے نا وسیلہ کتے لکھے ہے تے قرآن پاک جنیاں میں کل والیاں آیتاں نے نا کڈ کے بکھا کے آکھیا جے، پر رب نے اپنے بندیاں تے اپنے درمیان مصطفیٰ نو واصل بنایا۔ رب ہی نہیں چاہتا میں ڈائریکٹ گل کراں، رب بندہ وسیلہ وچ مصطفیٰ بنے، جتھے جتھے کوئی وسیلے دا انکار کرے
قرآن پاک چوں کل والیاں آیتاں کٹ کے بکھاؤ کہ اے اللہ نبی نو کہہ رہا تم کہہ کلام میرا زبان تیری ہوئے. ایک اور بڑی نایاب گل لگن کر اصل کلام کل تو اگے شروع ہوندہ ہے. کل تے اللہ نے نبی نو مخاطب کیتا ہے محبوب تسی کہو امر ہے تسی آکھو اصل گل لگے وے. لیکن میرے تے تیرے نبی پاک دی ایمانداری ویخ رب کائنات دے محبوب نے قرآن پاک بچوں اللہ دا او لفظ کل بھی نہیں کڈیا. آئے وہ اصل عبارت کل تو اگے وے نا. میں قبلہ شاہ جی نو آکھا شاہ جی تسی اینا لوکاں نو اے فلانی گل دس دیو تے شاہ ہوراں نے گل دسنی ہے. تھوڑی توجہ میرے وال نہیں ہوئی. نبی پاک نو اللہ کہہ رہے محبوبہ انہاں نو اے گل دس تے نبی پاک نو جدوں اللہ آکھے نا کل تے میرے نبی نے وہ کل بھی قرآن چوں نہیں کڈیا وہ کل بھی قرآن بچ رکھے ہے. تے جیڑا نبی ایک کل دا لفظ قرآن چوں حذف نہیں کر سکدا وہ 10 پارے ضائع کیویں ہون دے سکدا. جڑا ایک کل بھی قرآن چوں حذف نہیں کر رہا تے جے کوئی بدبخت آکھے جی 10 سپارے فلانی بکری کھا گئی یہ ہو سکتا ہے؟ کدی نہیں ہو سکتا. اللہ کرے سانو عقیدہ ملے. اللہ کہہ رہے ہیں تو انہوں جدوں فضل ملے محبوب آکھو انہوں تو انہوں جدوں فضل ملے تو رحمت ملے پھر خوشیاں کرو. یہ اللہ دا حکم ہے. جدوں تو انہوں اللہ دا فضل ملے وہ دی رحمت ملے خوشیاں مناؤ. اور بلا شبہ کوئی دوسری رائے نہیں. میرے نبی اللہ دا فضل بھی نے اور اللہ دی رحمت بھی نے. فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. فرمایا عام فضل نہیں حضور وڈا فضل بن کے آئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک جہان واسطے نہیں 2 جہانہ واسطے نہیں عالمین واسطے حضور رحمت بن کے آئے. اور اہل سنت و جماعت قرآن پاک دی آیت تے عمل کر دیا ہویا اللہ دے فرمان نو من دیا ہویا 12 ربیع الاول والے دن جلوس کھڑ کے تے محفلہ کرا کے خوشی دا اظہار کر کے ایک دستے نے اسی اپنے کول نہیں کر رہے اللہ دے حکم دی پیروی کر رہے ہیں. اللہ خود سانو کہہ رہے ہیں جدو تانوں فضل ملے رحمت ملے تو خوشیاں کرو. اگلی گل ساڈا دین تے فطرت تے مبنی. دین اسلام یہ فطرت پہ مبنی ہے. فطرت کے نکندر اندر دی کیفیت نو اندر دی جبلت نو فطرت کے اندر. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دین ہوئے فطرت تے کام خلاف فطرت ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا. ہوئے فطرت تے کام خلاف فطرت ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. توجہ کرے جی اللہ نے خوشی دا حکم دیتا ہے. بندے نو خوشی ہوئے تے تاں عیاں ہو جاندی ہے اگر غم ہوئے تے پھر بھی عیاں ہو جاندی. اور خوشی تے غم دا تعلق اندر نال ہے. خوشی بھی دل وچ تے غم بھی دل وچ لیکن انہاں دا اظہار رب کائنات نے چہرے تے نمایاں کر دیتا. اگر بندہ اندروں خوش ہوئے تے لب مسکران دے تے لب رب کائنات نے چہرے تے سجا چھڑے. اگر غم زدہ ہوئے تے اکھاں نام ہو جاندیاں تے اکھاں بھی چہرے تے سجا دیتیاں. پتہ چلیا اگر خوشی یا غم ہوئے تے چہرے تو یا ہو جاندہ ہے. وہ جیڑا بندہ خوشی کردہ ہے وہ تے چہرے وال ویکھ لیا کرو 12 ربیع الاول والے دن جدے چہرے ہوتے خوشی دے اثرات ہون سمجھو اللہ دا حکم مان رہا. تے جدیاں اکھاں نام ہون سمجھ لو اللہ دے حکم دی پیروی نہیں کر رہا حکم نہیں مان رہا. اور خوشی نبی پاک نے سنت قرار دے دی.
خوشی منانا سنت ہے. توجہ کس طرح کسی دے گھر بچہ پیدا ہوئے جڑے کہندے ہیں میلاد کیوں مناندے ہو؟ کسی دے گھر پتر پیدا ہوئے تے عقیقہ کرنا رسول اللہ دی سنت ہے. عقیقہ کرنا رسول اللہ دی سنت. اور عقیقے دے اندر سنت کی ہے گوشت کرنا, یا بکرے دا یا اونٹ دا یا گائے دا. یہ سنت طریقہ ہے کہ گوشت کرو عقیقے تے. اور صرف پھر عقیقے تے گوشت نہیں کیتا جاندہ, اپنے گھرانوں سجایا جاندہ ہے, گھر صاف کیتے جاندے ہیں, کوئی سفیدی رہ جاتے کروائی جاندی ہے, کوئی کام رہ جاتے کروایا جاندہ ہے, سارے رشتہ دارانوں بلایا جاندہ ہے, سارے رشتہ دار ہوندے ہیں, نویں کپڑے سلوائے جاندے ہیں, خوشبوئیں لائیاں جاندے ہیں, اور نویں کپڑے سلوا کے تے جناب اس وقت گھڑا ایک تے لاکر ترا پا کے تے پھر رشتہ دارہ کو جاندی ہیں. ایک گھر سجائے جاندے ہیں, پھر کلا گوشت نہیں پکایا جاندہ. حالانکہ مولوی نو پتہ ہے سنت صرف گوشت ہے, لیکن اتھے زردہ پک دے, اتھے پراؤ پک دے, اتھے بریانی پک دی. اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی, اگر گرمیاں ہون کوک تے سپرائٹ چل دی. میں پوچھنا چاہنا مولوی جی سنت تے صرف ایک گوشت ہے, اے جڑیاں شاہ جی یہ سنت تے نہیں پر نجائز بھی نہیں. اسی کہنے ہیں اے پاگلا جو تم کر رہے ہیں اگر اے نجائز نہیں تے نبی دے میلاد تے جو اسی کر رہے ہیں اے نجائز کیویں ہو سکتا؟ اپنے پتر دے عقیقے تے جو تم کر رہے ہیں اگر وہ نجائز نہیں. پھر شادی, پتر پیدا ہویا تے عقیقہ سنت, جوان ہویا تے ولیمہ سنت. ولیمہ سنت توجہ توڑی ہے. نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میاں بیوی ایک بندن جو بچ جاندے نا چھوارے لٹاؤ. یہ سنت ہے حضور. ہون تے گلاب جامن تے 75 چیزاں پا کے اسی بادام بھی بچے ہی تے چھوارے بھی بچے ہی تے سارا کچھ کرنے ہیں, لیکن اصل سنت چھوارے لٹانا. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ بندہ ہے انہوں دی شریک حیات ملی ہے, ایک عورت ہے انہوں دا سرتاج ملے ہے, انہاں دے ملن تے لوکاں دا منہ مٹھا کرایا کرو. اور تسی نہیں سمجھ رہے میریاں گلاں, جتھے میں پہ بولنا میں تم دسنا پہ تسی نہیں سمجھ دے. حضور فرما رہے ہیں کہ جدوں دو میاں بیوی ایک بندن وچ بن جاندے ہیں, اس بندے نو عورت مل جاندی, اس عورت نو خامد مل جاندا ہے. فرمایا جدوں مل جاندے ہیں پھر کریا کی کرو, وہ چھواریاں نال انہاں دا منہ مٹھا کرایا کرو. میں کیا پاگلا پتر دا ولیمہ کریں تے حضور دی سنت عمل کر کے کئی کھانے پکائیں تے 12 والے دن اسی جلوس وچ اگر جوس پلا کے منہ مٹھا کرنے ہیں, اے ناجائز کیویں ہو گیا؟ بلکہ اللہ فرماندہ خوشیاں مناؤ. تو پھر یہ نجائز کیسے ہو گیا؟ میں نے ایک بندہ کہندا ہے حضور کا میلاد کہاں لکھا ہے اور کس نے منایا؟ میں کہا میں نے پیدا کرنے والی دی قسم سادات دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملے دینے لگا. سب تو پہلا میلاد دی خوشی بھی اللہ کیتی ہے, سب تو پہلا لائٹنگ بھی اللہ کیتی ہے, سب تو پہلا چنڈے بھی اللہ ہی لوائے. یہ کوئی میں کسی عام بندے دی گل نہیں کردا, امام سیوطی دی گل کرنا. الخصائص الکبرى امام جلال الدین سیوطی کہ وہ شخصیت ہے جنہوں 75 تو زیادہ مرتبہ جاگ دیا ہویا, حضور تو کئی ہزار سال بعد آئے پر جاگ دیا سردیاں کھانا 70 تو زیادہ مرتبہ حضور کا دیدار ہویا. اور پھر میں پڑھنا پیا مدارج النبوہ الشیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی جنہیں 18 سال مصطفیٰ دے قدمہ اچ بہ کے درس حدیث بھی دیتا ہے, اپنی داڑھی نال مصطفیٰ دے در تے جھاڑو بھی دیتا ہے. 18 سال جھاڑو دیندے رہے نالے درس حدیث پڑھاندے رہے. ایڈا بڑا شیخ موقع حضور دے قدمہ وچ بیٹھا ہے, داڑھی دے وچ مٹی پھسی ہونی, کسے پوچھنا ہے داڑھی ہے تے مسکرا کے کہنا داڑھی نہیں حضور دے در دا جھاڑو ہے. ہائے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سادات کا سہارا لے کے, اہل سنت کو یتیم عقیدہ نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کوئی یتیم مسلک نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کے پیچھے قدر اولیاء کرام کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے یہ سلامت ہے. قدر اولیاء
اور جدوں 18 سال گزر گئے نا نوکری دیندے تے ہر روز حضور دا دیدار ہوندا ہر روز حضور دا دیدار ہر روز حضور دا دیدار ایک دن آنکھ لگ گئی تو حضور آ گئے فرمایا تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے عبدالحق دہلی چلا جا ہن توجہ کریا جے جنہیں 18 سال نوکری دیتی ہوئے حضور دے در تے 18 سال گزارے ہون تے روزانہ دید کیتی ہوئے تے عید کیتی ہوئے تے درس حدیث پڑھایا ہوئے تے داڑھی نال جھاڑو دیتا ہوئے انہوں پرمانہ مل جائے اتھوں چلا جا ہوتی طرف اندازہ ہوئی لا سکتا ہے قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں اے پچھلے لوگ جدائیاں کوڑوں دیندے گئے دعائیاں اے لمبی رات جدائیاں والی پل پر سکھیاں بانے تے جیڑا روگ عشق دا کہتی سوئیو ہی درد پچھانے اس کو پتا تھا اب جانا کیسے ہے جب حضور کا حکم ہوا تو مان کر دلی آگئے جب دلی آگئے یہاں دل نہیں لگ رہا ایک رات مصطفیٰ آگئے فرمایا عبدالحق وہاں تھا تو روز دیکھا کرتا تھا روز دیدار کیا کرتا تھا اب دور ہو گیا تو کہتا ہے دید نہیں ہوتی تجھے فکر کرنے کی لوڑ نہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تو آ تو یہاں گیا ہے اب میں آیا کروں گا تیرے پاس اب تجھے دیدار کرانے میں آیا کروں مدینے سے چل کے تیرا رسول آیا کرے یہ وہ لکھ رہے ہیں ہے توجہ اے وہ لکھ رہے ہیں مارج نبوہ ابواللہ بن کاشفی لکھ رہے ہیں دلائل النبوہ والے لکھ رہے ہیں کہ سب تو پہلا میلاد بھی رب منایا خوشیاں بھی اللہ کی تھی اولیاء کیجئے سبحان اللہ میلاد بھی رب منایا تو خوشیاں میں رب کیتیاں منہ میں مٹھے کرائے اللہ اے سارا کام رب نے کیتا ہے حالانکہ رب سانو محبوب دیتا ہے تو دے کے خوشیاں کر رہے ہیں بھئی سانو تو ملیا چلو اسی تو کریے اے محبت دے خلاف ہے اگر محبوب دے کے خوشی کیتی جائے اے عمل آتے ہی تو اڈا محبوب تسی کسے نو دیو ہاں تسی ساری تسا پورا مہینہ روٹی نہیں کھانی ساڈا محبوب ساڈے تو دور ہو گیا اگر ناراض ہو جائے تو دور ہو گیا ایگزامپل کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کردا ہے تو جڑا بیٹی دے رہا ہوندا اور ہوندا ہے تے جڑے لے کے جا رہے ہوں انجی جڑا بیٹی دی شادی کردا بیٹی دے رہا ہے وہ رو رہا ہے کیونکہ وہ تو جدا ہو رہی تے جڑا لے کے جا رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے کیونکہ انہوں مل رہی ہے اللہ محبوب سانو دیتا ہے اسی تے منائیے خوشیاں تے اللہ دے کے منا رہا ہے اے محبت دے خلاف ہے لیکن گل اصل کی ہے ساڈا محبوب ساڈے تو دور ہوئے تو جدا ہو جاتا جدا ہوئے تو دور ہو جاتا توجہ ہے ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہوئے تو دور ہو جاتا پر اللہ محبوب سانو دیتا ہے پر دور نہیں کیتا آئے اور سنیاں اللہ سانو محبوب دیتا ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے جدوں مصطفیٰ دی یہ جملے میں سید زادے تے قدمات رکھنا چاہنا یہ جملے عرض کرنا چاہنا توجہ کرا جی وہ ایک گل بدل گئی ہے جد تک مصطفیٰ اللہ نے عطا نہیں چھڑ کیتے جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی جدوں مصطفیٰ عطا کر چھڑے ہن جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا ہے ہن جتھے خدا ہے پہلے جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ ہن جتھے مصطفیٰ اتھے خدا اپنے کولوں گل نہیں کردا لوجد اللہ تواب الرحیم یہ دی تشریح وچ میں نہیں جانا چاہتا علماء سمجھ گیا میں کی کہنا چاہ رہی اگے چلیے تھوڑا جا میں تے تقریر سنانی ہے تھوڑا توجہ کرے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد تسی سنیجو کیوں مناندے ہو جدوں حضور تشریف لے آئے سن مکے دے اندر کسے میلاد منایا میں کیا اونا نہیں سی منایا تاں ہی تے اسا منایا انہا جی کی وجہ میں کہا تم انہوں انہا دس اللہ ماشاءاللہ چاند بندیاں تو علاوہ جدوں حضور تشریف لے آئے سن مکے وچ کوئی مومن ہے سی آئے آئے آئے
مولوی پھنس گیا، کہتا ہے جب آئے تھے تو کسی نے منایا تھا، میں کہا اللہ ماشاءاللہ حضور تے خاندان آلے حضور تے ماپیاں تو علاوہ اتھے مومن ہے کیڑا سی؟ اندھا شاہ جی سارے کافر سن۔ میں کہا بدبختہ تینوں اجے بھی پتہ نہیں لگیا، نبی دا میلاد مومن منا دن کافر نہیں۔ نبی پاک دا میلاد مومن منا دن، کافر نہیں منا دے۔ کافر اس وقت بھی نہیں مناتے تھے اور آج بھی نہیں مناتے، مومن اس وقت بھی مناتے تھے اور آج بھی منا رہے۔ جگہ دو ہی نے قبلہ شاہ جی، دو ہی جگہ میں، ایک نے شیطان دے شیطانی گڑے کفر دے گھر، کفر دے گڑے، اور ایک ہیں برکتاں والے گھر تے خوشیاں دے مینار۔ دو ہی مقام، کفر دے اڈے تے خوشیاں والے گھر، برکتاں والے گھر۔ جدوں تشریف لائے نا حضور، ان نتیجے تے پہنچو گے تو پھر پتہ لگے گا۔ جدوں حضور تشریف لے آئے نا تے ادوں جڑے سڑنا کفر دے اڈے انہاں تے لگ گئے تالے، جڑے سڑنا کفر دے اڈے انہاں تے لگ گئے تالے، بت منہ دے بل ڈگے، آتش کدے بجھ گئے، انہاں نو لگ گئے تالے۔ تے جیڑا سینہ برکت والا کار، اللہ فرمائے جبریل چنڈا لے جا تے جا کے کعبے دی چھت تے گڈ، لوکاں نو پتہ لگے جدوں محبوب آیا نا تالے کفر دے اڈیاں تے لگے نے، جڑے برکتاں والے کار نے انہاں تے چنڈے لہرا رہے نے۔ آج بھی 12 ربیع الاول دا دن گزریا تے انالیسس کر کے ویکھ لینا سی، اور جنہاں مسیتاں تے آج دے دن میں تالے لگے ہون سمجھ لینا وہ شیطان تے اڈے نے، تے جڑیاں مسجداں چمک رہیاں نے وہ نے برکتاں والے کار، جڑے ادوں بھی چمکے سن تے اج بھی چمک رہے۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ گزر رہی ہے؟ اگے چلیے۔ تو اڈے مولوی صاحب تقریراں کردے کہندے نے اللہ نے سب تو پہلے حضور دا میلاد منایا۔ اللہ نے تو 2 جلسے کیے تھے عالم ارواح میں، ایک اپنی توحید کا اور دوسرا رسول کی رسالت کا، تو میلاد کہاں سے نکالا؟ ساڑھے پوڑے سنی جڑے نے گل سن کے چپ کر جاندے، میں کہا کسے عام مولوی نال گل کیتی ہوندی تو ہو سکدا تینوں جواب نہ دیندا، پر توں پھس کدھرے ہور تھے گیا۔ اندر جدوں اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے کیتے نے، ایک اپنی توحید دا دوسرا مصطفیٰ دی رسالت دا، میلاد تساں کتھوں کڈ لیا؟ میں کہا میں سیداں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے جملے دین لگا، پورے قرآن پاک اندر میرے تے تیرے نبی دی آمد دا ذکر اللہ نے 3 سیگیاں نال کیتا ہے، چوتھا سیگا نہیں آیا۔ جاء بعثا ارسلا، چوتھا سیگا مصطفیٰ دی ولادت واسطے نہیں آیا۔ میں کہا ہن آؤ ہاں جڑی آیت میثاق والی اللہ وعدہ جڑا لے رہا ہے او دے وچ پڑھ کے ویکھیے بھئی کیا او دے وچ انہاں 3 سیگیاں چوں کوئی سیگا ہے؟ اگر تے سیگا ہے تے پھر میلاد ہے، اگر نہیں تے رسالت ہے۔ اندر پڑھو، میں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے، پتہ چل گیا نبی پاک دی آمد کا ذکر کر کے اللہ تا چھڑیا رسالت نہیں، میں نبی دی آمد کا ذکر پیا کرنا، نبی دا میلاد پہ پڑھنا۔ پھر کوئی بندہ کہے شاہ جی جے اللہ نے بھی کیتا سی ذکر ہے، دوجے تے توحید دے بہتے ٹھیکیدار نے، اے کیوں نہیں میلاد چاہندے؟ پھر تسی کلے کیوں آندے ہو؟ انہاں نوں بھی آنا چاہیے کہ اللہ دی گل نوں مندے نہیں۔ میں کہا وہ گل کچھ ہو رہے آندا کی؟ میں کہا جدوں اللہ اپنی توحید دا جلسہ کیتا سی نا تے سارے ہی بلا لے سی، نبی بھی، ولی بھی، نیک بھی، بد بھی، چنگے بھی، برے بھی، سارے معدنیات، حیوانات،
جتنی بھی مخلوقات سن سب نو بلا کے فرمایا لست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ سارے آکھیا میں یا اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا محفل برخاست، صرف نبی بہ جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ہن نبی دے میلاد دا جلسہ ہے، باقی سارے نکل جاؤ، گناہگار، بدعمال، سیاکار، گستاخ، مشرک، مشرک، دفاع ہو جاؤ، صرف نبی بہو۔ یا اللہ اپنی توحید دے جلسے تے سارے تے نبی دے میلاد دے جلسے تے صرف نبی کیوں؟ فرمایا اے ہوئی دسنا چاہنا اے میرا نبی پا کے قیامت تک دے میلاد وچ بھی پا کے آؤندے رہن گے، کوئی پلیت نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات اللہ نے واضح کر کے دکھا دی ہے، جب بھی حضور کے میلاد کا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پاک آتے ہیں، پلیت نہیں آتے، پلیت نہیں آتے۔ میں نے کہنے لگا شاہ جی ایک گل ہو رہے، میں کہا وہ کیڑی؟ آندھا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی ہو گئے، مر گئے، مٹ گئے، مادلہ مٹی اچ مل گئے، تے ہون میلاد کا دا؟ میں کہا میں نے پیدا کرنا لی قسم، میرے نبی تے ایک واری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سی۔ وہ سنیو تو سن نہیں سمجھنا، سبحان اللہ انجا کری اینا جملیاں دی قدر ہے علماء نو، تسی بھی آنکھو سبحان اللہ۔ میں کہا میرے آقا ایکو واری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا سی۔ آقا فرمایا میں معراج تے چلیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا، کفیت سی، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، اجے بھی نہیں سمجھے۔ فرماندے جے تو معراج تے چلیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، میں سیر کر کے واپس آیا، کفیت ہوئی سی، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے نبی پاک نے جہان دی جان، جدوں آقا نے جہان نو چھڑیا تے جان نکل گئی تے نظام ساکت ہو گیا، آقا واپس آئے تے جان آ گئی تے نظام چلن لگ پیا، آج تک چل رہا اور قیامت تک چلتا رہنا۔ میں کیا رب کعبہ دی قسم ہے، آقا ایک باری گئے سن تے نظام رک گیا سی، اگر ہون گئے ہوندے تے نظام رک جاندا۔ وہ اسی اسے واسطے تے ذکر کر رہے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آج ہم یہاں حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں تو اس سے یقیناً حضور ہیں، اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں۔ کہتا ہے 12 ربیع الاول شریف والے دن تے حضور دے حضور دا وصال ہویا، تسی خوشیاں کر دے۔ میں کہا تسی دس دو میلاد کدوں ہویا؟ آندہ 9 ربیع الاول، تو میں کہا کوئی الیگیشن نہیں، تسی 9 نو مناؤ، میں بھی آواں گا، پر مناؤ تو صحیح نہ۔ آندہ نہیں گل 12 دی کرو، میں کہا چلو 12 دی کر لو۔ میں کہا حجت الوداع تو لے کے تو جو ہے ربیع النور شریف دی 12 تک دن گننے شروع کر دے، پامیں 29 دے چند کر لے، تو پامیں 30 دے کر لے، پامیں ادھے 29 دے تے ادھے 30 دے کر لے، پامیں 29 دے تے سارے 30 دے کر لے، پامیں 29 دے تے باقی 30 دے کر لے۔ میں کہا دن گن کے ویکھ لے، پیر دا دن ربیع الاول نو بنے گا ہی نہیں، اور توں کسے لامی بوجھ مولوی نال پلہ پا بیٹھا ہے ملا، تینوں پتہ ہی نہیں اصل سنی جدوں بھی بول دے تاریخ نہیں بول دا، یا اللہ دا قرآن بول دا یا مصطفیٰ دا فرمان بول دا۔ ہمارا عقیدہ تاریخوں پہ مبنی نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول دن نہیں بندا، تو میں کہا چلو جے من بھی لئیے تیرے عقیدے دے مطابق 12 ہی وفات ہے، تو پھر چلو اسی تو خوشیاں منانے ہیں، تو تسی پھوڑ پا لیا کرو۔ ملا نہ تو اصال ثواب دا قائل تے نہ تو نبی دے میلاد دا قائل، تو ہے کی ہوئے؟ آندہ 12 ربیع الاول جدوں حضور دا وصال ہے، صحابہ کرام روندے رہے، تسی خوشیاں مناندے ہو۔ صحابہ روندے رہے، تسی خوشیاں کر دو۔ میں کہا صحابہ تے روئے اور انہوں نے رونا چاہیے دا سی، آندہ کیویں؟ میں کہا اسا تے نہیں رونا، اسا تے خوشیاں منانیاں، پر صحابہ روئے نے حضور دے جان پہ۔ آندہ جو دی وجہ کی؟ میں کہا آقا علیہ السلام انہاں کول تشریف لے آئے سن جسمانی طور۔ اللہ کرے میری گلاں تہاڈی سمجھ وچ آ جائیں اور آنے والے وقت تے تانوں فائدہ دے جان، تے میری تقریر دا تے سانگلا ہل تو ایتھے آن دا مل مڑ جائے۔
میں سیدزادے کو شرمندہ ہو کے نہ جاؤں. توجہ کریا جی. میں کیا سیابا اس واسطے روئے کہ آقا انہاں کول آئے سن جسمانی طور پہ. جدوں حضور مسجد چاہندے سن صحابہ مگر نماز پڑھدے سن نالے دید کردے سن نالے عید کردے سن. صحابہ بیان فرماندے سن صحابہ نالے دید کردے سن نالے عید کردے سن. پھر غزوات تے جاندے سن نالے دید کردے سن نالے عید کردے سن. جدوں آقا دا وصال ہو گیا صحابہ ہن ویندے نے جویں آقا اگے دید کراندے سن ہن جسمانی طور تے آقا ساڈے کول نہیں آਉਣਾ. اگے بازار چ نکلدے سن حضور دا دیدار کردے سن ہن ظاہری دیدار نہیں. اگے آقا غزوات تے جاندے سن دیدار کردے سن ہن آقا چلے گئے تے دیدار نہیں. میں کہا صحابہ تے اس تو روندے رہے کہ آقا ہن جسمانی طور تے ساڈے کول نہیں آਉਣਾ. میں کہا اسی کیوں روئیے ساڈے کول تے آقا جسمانی طور تے نہیں آئے بلکہ روحانی طور تے آئے. اسی اج تک خوشیاں اس تو منا رہے ہیں. رب کعبہ دی قسم ہے آقا جدوں دے ساڈے کول آئے نے کتے گئے ہی نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی تے مومنہ دیاں جانا تو ہی قریب. اور میں کیا جدوں دے ساڈے کول آئے نے آقا کتے گئے ہی نہیں. اس واسطے اسی میلاد منا رہے. اللہ اکبر. کہندہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نبیاں منایا. میں کہ سب تو پہلا تے جیڑا بندہ اپنے ابے دے عقیدے تو پھر جائے تے ابے دے طریقے تو پھر جائے لوگ اندھنے حرام دا. یہ پیو والے کام ہی نہیں کردا یہ اپنے پیو دا ہے ہی نہیں. میں کہ چلو ہاں اپنے ابے دی بار گئے چلنے. یہ بھی شیخ موقع نے لکھے حضرت آدم علیہ السلام اور تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھے. فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام نے پتر نو بلا کے سامنے کھڑیاں کیتا تے فرمایا پترا آخری لمحات تک چھڑی. آکھیا بابا یہ تے گل ٹھیک ہے اللہ دی توحید تے چلو ٹھیک ہے تے محمد دی محبت لازمی ہے. فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت والنار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر وما لک مقرب ولا نبی مرسل ولا اجاکا. فرمایا اگر محمد مصطفیٰ ہوتی امت نو اللہ پیدا نہ کردا. یہ نہیں آکھا لولا محمد. فرمایا امتہ ہوتی امت نو پیدا نہ کردا. یعنی ساڈے بابے اعلان کر کے دا چھڑیا محمد سارے نبیاں تو آلا او دی امت ساریاں امتاں تو آلا. اے او امت جدے اندر 11 نبی نے جڑے آن واسطے دعا کر دے رہے. 11 نبی دعا کر دے رہے یا اللہ اس امت پیدا کر دے. توجہ کریا جے توجہ کریا جے. آکھیا پترا جے محمد مصطفیٰ تے دی امت نو اللہ پیدا نہ کردا نہ دن بناندا نہ رات بناندا نہ نبی بناندا نہ مرسل بناندا نہ ہی فرشتے پیدا کردا نہ جنت بناندا نہ دوزخ بناندا ولا اجاکا نہ تینوں پیدا کردا. لولا کلمہ آج ہر تو ربوبیہ اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا او اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا. اوہ پتہ چل گیا باپ پتر نو کہہ رہے ہیں اوہ پترا آخری لمحات تک یہ ذکر تم ہی کرنا ہے اپنی اولاد میں دسنا ہے تے جیڑا جیڑا میرے نقشے قدم تے چلے گا وہی میری اولاد. جیڑا پیچھے ہٹے گا وہ میری اولاد نہیں ہو سکتا. آدم دی اولاد تے وہی ہے نا جیڑے آج کہندے نے احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اور منوں وہ دی عقل تے توف ہے توف کرنا میں وہ دی عقل تے جڑا کہندا حضور کے میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہو. میں کہا کائنات جو حضور نال ود کے خوشی ہو رہا ہے کیڑی. اور جے نبی تے میلاد دی خوشی نہیں ہو منانی تے ہور کیڑی خوشی ہے جڑی منا کے لوکاں نوں دسنی. اوے سنی ہر سال اپنے پتر دی سالگرہ نہیں مناندا. اودی وجہ ہے او دسنا چاہ رہا ہے کہ سانو پتر ایڈے پیارے نہیں اللہ دا رسول سانو زیادہ پیارے. اسی ہر سال پتر دی سالگرہ تے نہیں منا دے پر مصطفیٰ دی سالگرہ بنا کے اے دسنے سانو پتران نالوں کتے زیادہ پیارا مصطفیٰ لگ دے. اور خوشی ہے کیڑی ہے جڑی مصطفیٰ نو چھڑ کے ہوئے. اللہ اکبر.
نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے کہتے خوشی کیوں مناتے اپنی قوم نے اکٹھیاں کیتا تے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد او میری قوم میں تانوں مبارکباد دے کے جا رہے ہیں بشارت دے کے جا رہے ہیں خوشی دی خبر سنا کے جا رہے ہیں میرے تو بعد ایک شانہ والا عظمتاں والا رسول آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا جڑا کہندا خوشی نہیں منانی چاہیے دی انہوں ہولی جی کان لگے منہ کر کے پوچھے جے اے جڑا لفظ بشارت ہے اے فوتگی والے گھر آکھیدا ہے اے جڑا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہہ رہے ہیں میں تانوں بشارت دے کے جا رہے میں تانوں خوشی دی خبر سنا کے جا رہا وہ بیلیا ہے فوتگی والے گھر نہیں آکھی دی خوشی والے گھر آکھی دی ہے تے عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں او میری قوم میں تانوں خوشی دی خبر سنا رہا پر میرے تو بعد آن والا ہے تے جڑے او دے امتی نے انہاں نوں اے کرنا چاہیے پر جب تک زندہ رہن او دے آن دیاں خوشیاں مناندے ہی رہن صحابہ کرام نے حضور کا میلاد نہیں منایا تو آپ کیوں مناتے ہیں صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں آپ کیوں لگاتے ہیں صحابہ نے بینرز نہیں لگایا اور آپ کیوں لگاتے ہیں صحابہ نے لائٹنگ نہیں کی اور آپ کیوں کرتے ہیں میری تسی مثال سمجھ گئے تو گل سمجھے جا جائے ایک کندی ہے جڑ ایک کندت تنا جڑ ہوئے تے تنا ہوندہ ہے جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوندہ جڑ زمین چندی ہے تنا باہر ہوندہ ہے اچھا جڑ پھڑ نہیں دین دی تنا پھڑ دین دے تے جے کوئی تنے نو جا کے آکھے تیری جڑ تے پھڑ نہیں دین دی تو کیوں دینا وہ آکھے گا بدبختہ میری جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں میری جڑ نہ ہوندی میں کدی پھڑ نہ دیندہ پر فرق ہے وہ میری جڑ زمین اچھ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیئے تو میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا میں کہا پاگلا صحابہ ساڑی جڑ میں وہ مناندے رہے نے تے آج سنی منا رہے پر فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں اگر تو کمی ہونا چلیاں نہیں سن لائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو جدو قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جا رہا سی قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جا رہا سی قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جا رہا سی جدو قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہے کہنا ہونا بینر نہیں لائے تسی کیوں لاندے نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا ہے ایک چادر ہے نبی دے چاچے دا سر کج دن تے پیر ننگے اور پیر کج دن تے سر ننگا حقا فرمایا چاچے دا سر کج کے پیران تے کہا پا دیو جدو کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینران دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں میلاد بھی مناندے رہے میلاد اسی بھی منانے ہیں پر فرق ہے وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے رہے سنی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا پھر اگر کوئی کہ لائٹنگ کیوں کر دے نارنگ منڈی گیا تقریر کرنے واسطے انہاں بہت زیادہ ادوں بتیاں موٹیاں ہوندیاں سن مرچ ورگی ہوندی سی آج تو 15-20 سال پہلے اچھا وہ جگدی انج گھٹ سی تے لگدی انج بہت سی تے دعا کر کے شالا نبی دے میلاد دیاں مرچاں منکراں نوں لڑدیاں ہی رہن شالا لڑدیاں رہن جے گوڑیاں تو ہاتھ نہیں لانے تو پھر شالا لڑدیاں ہی رہن نبی دے میلاد دیاں مرچاں منکراں نوں لڑدیاں ہی رہن میں نارنگ منڈی گیا انہاں بہت زیادہ لائٹنگ کیتی سی میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی یہ نہیں بتیاں میں کہا خیر ہی ہے آندھا نہیں بجلی ضائع ہوندی میں کہا ساڑھے ملک تے کدی آئی نہیں آندھا نہیں بتیاں تھوڑیاں ہونیاں چاہی دیاں میں کہا کنیاں کونیاں چاہی دیاں آندھا شاہ جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ ہے میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدہ ہے تو اڈا چلدہ ہے ساڑھا نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں اشارہ کرانگا تے پتہ لگے گا نہیں سمجھ آئی او گاما کانا میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدہ تو اڈا چلدہ کسی نے کانے نو آکھیا سی وہ اننے ہاں آندھا باجی اننے نہیں کانے ہاں ایک اکھ نال جتھے چاہاں جدوں چاہاں جا بھی سکنا آ بھی سکنا تو میں کہا مولوی تیریاں کنیاں اکھاں نے آندھا 2 تو میں کہا جی ایک کٹ دئیے ایک نال کام تے چلے گا آندھا شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہا یہ ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا تیریاں دونوں اکھاں وچوں ایک کٹ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا وہ لائٹاں تھوڑیاں ہون تے نبی دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں لگدا
پر وہ دے واسطے جدے دل چ حضور دا پیار ہوں میں دلیل پیش کرن لگا ہوں دلیل سن لو زواجر دی حدیث پیش کرن لگا توس تبری یمن چو آیا تبرانی بھی اس نقل کیتا توس تبری یمن چو آیا اپنے ساتھیاں نال لے لیا تھیلے چراغ پا لے رسیاں لے لیاں تیل نال لے لیا بتیاں نال لے کے مدینہ پاک آ گیا مسجد نبوی چندر داخل ہویا اگے صحابہ بیٹھے نے صحابہ نو ملن تو بعد اپنے دوستاں نو کہنے لگا رسیاں ٹنگ دیو پوری مسجد وچ رسیاں ٹنگ دتیاں گئیاں رسیاں میں چراغ لٹکا کے وچ تیل چ پانی ملا کے وچ پایا وچ بتیاں رکھیاں ادھر چراغ روشن ہو گئے ادھر آقا آ گئے آقا نے فرمایا مسجد نو روشن کرنے کیتا ہے عرض کی تھی حضور توس یمن چو آیا جنہیں مسجد روشن کی تھی آقا دی زبان دے لفظ سنو فرمایا نورت المسجد کہ نورت الاسلام او مسجد روشن کرنا لیا انج لگ دے جویں اسلام روشن کر چھڑے نورت اللہ فی الدنیا والآخرہ او مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینوں اتھے بھی چمکا دے وے آخرت وچ بھی چمکا دے وے یہ دعا صرف او دے واسطے نہیں بلکہ آقا دے ہر اس امتی واسطے قیامت تک جدوں تک آندا رہے گا مصطفیٰ دی میلاد دی خوشی اپنے گھر بھی سجائے تے اپنی مسجد گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں اوڑی بولے ہو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک دا وقت سی نا اوتھے اور بھی بیبیاں سن جنہاں وچ ایک بی بی سی حضرت شفا حضرت شفا جڑیاں سن نا اے رات دا ٹائم سی تانوں پتہ حضور دی ولادت جڑی کدوں آئی ہے نور پیر دے ویلے اوڑی آکھی جے سبحان اللہ نور پیر دے ویلے اللہ دا قرآن کہندا واللیل اذا عسعس میں تانوں دسا نا ساڈا عقیدہ قرآن دے مطابق اللہ کہندا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس رات دی قسم ہے جڑی رک کے گزر رہی ہے اور صبح دی قسم ہے جڑی تیزی نال آ رہی ہے ملا موین کاشفی کہندے نے رات کہندی ہے مالکہ تیزی نال اس واسطے گزر رہی ہیں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں ملے صبح کہندی ہے تیزی نال اس واسطے آ رہی ہیں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں ملے رات کہندی ہے نسبت مصطفیٰ اگر مینوں نہ ملی تے محروم رہ جاں گی صبح کہندی اگر نسبت مصطفیٰ مینوں نہ ملی تے میں محروم رہ جاں گی اللہ فرمایا رات تے صبح غم نہ کرو میں اپنے نبی نو اوے کلاں گا یودوں رات جا رہی ہوے گی صبح آ رہی ہوے گی پھر حضور دی ولادت کدوں ہوئی ہے نور پیر دے ویلے انہوں نور پیر دا ویلا کیوں آندے حضور نے نور تے جس دن آئے وہ سی پیر دا اس واسطے کہندے نے نور پیر دا ویلا تے سیداں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے بھی دسن لگا میلاد مصطفیٰ کیوں آنے ہیں اسی کہنے ہیں مولا میلاد مصطفیٰ آئے مولا میلاد مصطفیٰ پتہ چلیا نبی پاک دا میلاد انہیں منانا ہے جنہوں نبی نال ملن دا شوق ہے حضرات ان توجہ کرو حضرت بی بی شفا نبی پاک دے حجرے چوں باہر آئی تے دوڑ کے اندر آ گئی حضرات گھبرائی ہوئی ہے انہاں پوچھیا شفا میں کی وجہ ہے گھبرائی کیوں ہے انہیں کیا پتہ نہیں کی ہون والا ہے انہاں کیا بول کی ہون والا ہے انہاں کیا میں دیکھیا جیڑے ستارے آسمانہ تے چمک دے رہے آج میں آمنہ دے کوٹھے تے آمنہ دیاں کنداں تے ویکھے نے جال تو انظرو کل نجوم تجلا فرمایا اوے میں ویکھیا ستارے آسمانہ تو آگے تے آمنہ پاک دے یہ کند تھے تے کوٹھے تے چمک رہے نے ستارے چمک رہے تھے 12 سال پہلے قدوسی کہندے ہیں تے سنا کے جاؤں وہ کوئی گل ہوئی نا پھر آ جاؤ مینوں پتا سی اتنے دانے کہڑے آئے میلاد نالوں ود بھی کچھ ہے حضور دا میلاد پڑھیا جا رہا تسی وچ لے آ کے اگلی گل ٹھوک دیندے او بھی سناؤ تے دا مزاج خراب نہیں کریدا جتھے لگا رہن دیو
یہ کوئی کیسٹ تو نہیں نہ پہ ادھروں لائی تو پرت کے پھر ادھر لا لے، یہ کوئی گل نہیں، جڑی تقریر ہو رہی ہے وہ تے اکتفا کرو، ہزار تو زیادہ باری تو تسی سن چکے ہو، اس واسطے مہربانی کرو، گل وہ سنیا کرو جہاں تمہیں فائدہ بھی ہوئے، جہدے نال تمہیں برکت ملے۔ موقع ایسا نہیں، ربیع الاول شریف دی 12 دا دن حضور دی ولادت دا دن، خوشی والے گھر ہمیشہ خوشی دیاں گلاں کریاں، موقع بدلی دے نہیں ہوندے، وہ ٹھیک ہے عاشق رسول دا واقعہ، پر جدوں اسی سرکار دے عاشقاں دا ذکر کران گے پھر اتھے وہ بھی سنا دیاں گے۔ حضرت شفا کنیاں میں آسمانہ تے ستارے ویکھے، جاؤ کسے سائنسدان نو پوچھو تو کہے گا تشخیص کیتی ہے کہ ایک ستارہ ہی پوری زمین نالوں بڑا ہے، ایک ستارہ جدا وجود پوری زمین نالوں بڑا ہے۔ اگر ستارہ زمین تے آ جائے تے پوری زمین تے ٹکنا آ جائے، زمین ختم ہو جائے، ستارہ اتے آ جائے، لیکن اتھے نجم نہیں، نجوم دا ذکر، جال تو انظرو کن نجوم تجلا، فرمایا میں ویکھے آسمانہ تو تارے آ کے تے دیواراں تے کوٹھیاں تے چمک رہے سی، اتھے نجم نہیں آیا۔ یا اللہ جدوں ستارہ ایک کوئی وڈا ہے تے ایتھے ستاریاں دا ذکر کیوں ہے؟ جے ایک کوئی آ جاندہ تے بڑا سی تے اے سارے کیوں؟ ہن ایتھے اساں نبی دی عظمت لبنی ہے۔ اللہ فرماندا ستارے ہو جتھے تہاڈا مقام ہے نا اوتھے تہاڈا وجود اوڈا ہی ٹھیک ہے، پر ہن تساں ہونا مصطفیٰ دے ویڑے، ایتھے وڈیاں بن کے نہیں چھوٹیاں بن کے آؤ۔ اور یہ دلیل دوسری بھی سن لو، حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ جدوں معراج تے لین واسطے آئے نا تے اللہ فرمایا دروازہ نہ کھڑکائیں تے یا اللہ کی کرا، فرمایا اتوں سراخ کر چھت چ تے اندر جا، یا چھت کھول لے، چلو کمرے دی چھت تے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن جبریل کدی تو دائی یا قلبی دی صورت چ آ جانا، کدی کسے دی صورت چ، مینوں اپنا آپ تے وکھا توں کی ہے۔ حضور فرماندے نے جبریل نے جدوں اپنے 600 پر کھولے نا تو میں ویکھ کے حیران ہو گیا کہ جبریل دے 600 پراں وچوں ایک پر دا حجم اینا ہے کہ پورے زمین و آسمان او دی لپیٹ چ آ جاندے نے، تے جے 600 پراں وچوں ایک دا عالم ہے پورے 600 دا کی عالم ہوئے گا۔ اللہ فرمایا جتھے تو ہیں نا اوتھے اوڈا ہی ٹھیک ہے، پر جدوں نبی دی بارگاہ جانا ہی چھوٹا بن کے جانا ہی، وڈا بن کے نہیں جانا، چھوٹا بن کے جانا۔ اللہ نے سیدہ آمنہ دے کوٹھے تے کندھاں تے ستارے سجا کے لوکاں نوں دسیا ہے بھئی سنیو جے تواڈے کولوں کوئی پوچھے نا چراغاں کیوں کر دے ہو تے آکھیا کرو سب تو پہلاں چراغاں رب کیتیاں نے، اسی تے لائٹاں لانے ہیں، اللہ ستارے لا چھڑے۔ حضرات ان توجہ کرو، نبی پاک جے تشریف لے کے نہیں آئے، رب کائنات نے فرمایا او جبریل نور دی چادر لے کے آ، جبریل چادر لے کے آ گئے، مولا کی کراں؟ فرمایا مکے جا، میرے گھر دی چھت تے جا کے نور دی چادر پا کے آ۔ جبریل چادر لے کے آ گئے، آسمانہ تے بدل گجیا، جبریل پوچھیا اوے تو کیوں گجنا؟ آندا مینوں بھی دے۔ اللہ تو انہوں خوش رکھے۔ جبریل کہندا مینوں، جبریل کہندا میں او کون تینوں دین والا، او دے کولوں منگ لے جن بیت اللہ نو عطا کیتا ہے۔ حضرات توجہ کرو، بدل رب دی بارگاہ چرز کیتی ہے، مولا نبی پاک دی آمد دا انعام تے عطا فرما۔ اللہ فرمایا اوے بدلا ورنا شروع کر دے، آندا مولا ایک ایسا انعام ہے اگے جدوں حکم دیندا رہیا وردا رہیا، اج حکم دیویں گا تے ور جانا، پر انعام کو جنوں کھا دے۔ اللہ فرمایا او بدلا اگے جدوں وردا رہیا او پانی دیاں چھٹاں پاندا رہیا، او پانی دیاں کڑیاں پاندا رہیا، ہن پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں، ایک کڑی عنبر دی پا، ایک کڑی زعفران دی پا، ایک کڑی مشک دی پا، ایک کڑی کستوری دی پا، فضاواں مہک جان گیاں، اوے روڑے اوے پہ جان گے، مبارک ہوئے سونا آ گیا۔ ہر پاسے
روڑے پہ جانا کہ سونا آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے۔ حضرات ساڑھے کوئی چنڈے کوئی نہیں، اللہ سانوں بازو دیتے ہوئے نے، جدو اس محفل پاک دا ذکر اتھے کیتا جانا، انہاں کہنا مولا انہاں کول وہ چنڈے تے کوئی نہیں سان، سانوں لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے نبی پاک دی نعت پڑھ دے رہے، اگر گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جانے، ان بازو لہرا کے پڑھو، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا۔ اجے بھی کچھ بندے ہونے جڑے باواں کھڑیاں نہیں کر دے، ساڑی مووی تے بندی نہیں، باواں کھڑیاں کیوں کریے؟ اے خیال نہ کرو اے مووی نہیں بندی تے نہ بنے، پر دعا کریا کرو شاءاللہ او دے جا جائیے جڑی ہر ویلے اتے پئی بندی ہے۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے۔ اللہ جڑے باواں کھڑیاں کر کے نبی پاک دی نعت پہ پڑھ دیں، آج گھر جان آنکھ لگ جائے نبی پاک دا دیدار ہو جائے۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے۔ جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے۔ پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی۔ حضرات توجہ کرو نبی پاک دے امی جان فرما دیا، رب کائنات نے جدو نور عطا کیتا، اج لوگ کہندے نے شاہ جی اسی بھی 9 مہینے ماں دے پیٹ چ رہے ہیں، نبی بھی 9 مہینے ماں دے پیٹ چ رہے نے، پھر ساڑھے تے نبی اچ فرق کی ہے، اینی گل کر کے اگوں چھپ کر جاندہ ہے۔ میں کیا توں اپنی ماں کوڑوں پوچھ لے، اسی نبی دی ماں کوڑوں پوچھ لینے ہیں۔ تو اپنی ماں کو پوچھ، اسی نبی دی ماں کو پوچھ لینے۔ میں کیا جادو تو اپنی ماں کو پوچھیا تے تیری ماں نے آکھیا اوے پترا جد تک تو میرے پیٹ تو نہیں سایا، نہ کدی دل گھبرایا، نہ الٹی آئی، نہ متلی آئی، نہ چکر آئے، نہ دل بوجھل ہویا، نہ لیٹی۔ جدو تو آ گیا پھر جناب چکر آن لگ پے، متلی آ گئی، الٹی آ گئی، کہہ آ گئی، وجود ٹوٹن لگ پیا۔ میں کہے تے تو پوچھیا اوے اپنی ماں کولوں آ چلیے ہن حضرت آمنہ دی بارگاہ وچ۔ میں پوچھیا اے بی بی پاک جدوں حضور آئے کیسا محسوس ہویا؟ آپ فرماندیاں نے جدوں رب کائنات نے اے نور عطا کیتا، رب کعبہ دی قسم ہے جدوں کدی روٹی کھان تو بعد کدی ڈکار آیا، رب کعبہ دی قسم ہے اس ڈکار وچوں بھی عنبر تے کستوری دی خوشبو ہویا۔
تھوں ماں دے پیٹ چاہمیں تو الٹیاں آن نبی دی ماں آکھے جے روٹی کھان تو بعد بھی کدی ڈکار آیا تو مشک و امبر دیاں خوشبوئیں ہی آئیں آئے معاملہ ہی ایسا نہیں ایک دن حضرت عبد المطلب پاک نے بلایا بیٹی تیروں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں آکھیا بابا اگر غم میں نہیں کرنا اور کون کرے گا جدے سر دا سائیں وہ دنیا تو چلا جائے انہوں کوئی پوچھ کے دیکھے وہ دی زندگی گزارنی کیسی ہے پر بابا یہ سوال کیوں کیتا ہے اے بچیے یہ سوال اس واسطے کیتا ہے تیرے جسم وچوں خوشبوئاں دے ہلے آوندے آکھیا بابا میں تو کدی کروں گئی نہیں باہر تے ہلے کتھوں آؤندے پترا جڑی تیرے جسم چ خوشبو آندی ہے نا مصر دے طرح چ بھی ایسی خوشبو نہیں مکے دے طرح چ ایسی خوشبو نہیں شام دے طرح وچ ایسی خوشبو نہیں حضرت آمنہ دا جواب سنو آکھیا ابا جی میں خوشبوواں تے نہیں لاندی پر جدوں دا اللہ نور دتا ہے نا پتہ مینوں بھی نہیں بینی بینی خوشبو ضرور آندی ہائے آپ فرماندیاں نے ابا جان ایک دن کمرے چ لیٹی ہوئیاں تے ذکر دی آواز آئی اللہ 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 جا کے اٹھ کے بیٹھ گئیاں ویکھیا کمرے چ کوئی نہیں دوڑ کے دروازہ کھولیا تے باہر بھی کوئی نہیں میں آ کے اپنے بستر تے لیٹ گئی آواز آئی آمنہ جدوں ذکر دی آواز آوے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر تیرا بچہ ہے او میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردہ آپ فرمان دیا ہیں ابا جان جدوں بازار اچ نکلنیاں اگر کوئی روڑا میرے پیر تھلے آؤں ہے رب کعبہ دی قسم ہے او موم بن جاندہ ہے اگے محلے داراں جدوں پانی لین واسطے کھوتے جاندیاں سن میرا انتظار کدی کر کے نہیں سن گئیاں ہن انتظار کر دیاں اے بیٹی ہن انتظار او کیوں کر دیاں آکھیا بابا جدوں رب کائنات نے اے نور عطا کیتا ہے میں کھودے کنارے تے جانیاں کھودا پانی میرے ولوے کے آپے ہی کنارے تے آ جانا ہون محنت مک گئیاں مشقت مک گئی ہون کہنیاں رک جاؤ نہیں آمنہ نو جا لین دے آمنہ جائے گی تو پانی کنارے تے آ جائے گا محنت مک جائے گی آئے حضرت آمنہ کہنیاں کہ تو حضور میرے شک میں اترائی تشریف لے آئے تو نبی آ کے مبارک بادیاں دن در ایک دراز قد بابا ان کے کنڈی کھڑکائی میں دوڑ کے دروازہ کھولیا میں کہا بابا جی کون ہو تسی کہنے لگا مبارک ہوئے آمنہ تینوں میں کہا بابا جی تسی محلے چ رہن والے نہیں میں تانوں جاندی نہیں تسی کون ہو میں کہا آمنہ میں ابو البشر ہاں جدی بشارت دین آ رہے ہیں نا وہ خیر البشر بن کے آ رہے ہیں فرمایا فرویسہ روح اللہ تک مبارکہ مل دیا رہی ہیں پھر فرماندیاں نے 4 بیبیاں میرے کول آئیاں آکے کہندیاں نے آمنہ مبارک ہوئے میں کیا بی ہو تسی کون ہو ایک کہندی ہے میرا نام حوا ہے دوسری کہندی ہے میرا نام حاجرہ ہے تیسری کہندی ہے میرا نام مریم ہے چوتھی کہندی ہے میرا نام آسیہ ہے حضرت آمنہ کہندیاں اے بی ہو تواڈے بڑے مرتبے بڑے مقام نے ایتھے کیویں آئیاں ہو انہاں کیا اے آمنہ رب کائنات نے فرمایا اے بیبیو اگر مقام اور لینا جے مکے جاؤ آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جاؤ ان جڑا نبی پاک دی ماں تے کفر دے فتوے لاوے جڑا کوے نبی پاک دی ماں تے کلمہ ہی نہیں پڑھیا میں کیا بدبختہ جدی خادمہ حوا بن کے آوے جدی خادمہ آسیہ بنے جدی خادمہ مریم بنے جدی خادمہ حاجرہ بنے اونا خادمہ دے اے مقام نے پھر مخدومہ دا کی مقام ہوئے گا ایسے بات ازی کہنے ہیں او دے روزے جئی او تھا کوئی نا او دے روزے جئی او تھا
کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ او سونے جیا اوے پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ او سونے جیا اوے پت کوئی نہ او دی ماں جئی اوے ماں کوئی نہ سونے جیا اوے پت کوئی نہ او دی ماں جئی حضرت آمنہ کہنی ہیں خرج منی نور میرے وچ نور خارج ہویا آپ فرماندے ہیں نور دے خروج تے اپنے گھر وچ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا ہن میں تہاڈی نظر ایک جملہ کرن لگا حضرت آمنہ فرماندیاں نے رائی تو ثلاثت آلام جدوں حضور دی ولادت ہوئی میں 3 جھنڈے ویکھے ہن تک تسی یہ سن دے آئے ہو بھائی جھنڈے کتھے نے جھنڈے کتھے نے جھنڈے کتھے نے جے میں ہن دسن لگا کتھے نے تے ہن سبحان اللہ نہیں آکھ حضرت آمنہ کہہ رہی ہیں رائی تو ثلاثت عالم میں نبی دی ولادت تے 3 جھنڈے ویکھے پھر بھی دسے کتھے کتھے عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم الزار الکعبہ ایک مشرق وچ لگا ویکھیا ایک مغرب وچ لگا ویکھیا ایک میں بیت اللہ دی چھت تے لگیا ویکھیا حیرانگی والی گل ہے بیبیاں تے اوتھے ہور بھی سن اللہ نے جھنڈے کسے نوں نہیں وکھائے اے صرف بی بی آمنہ نوں وکھائے ایدی وجہ کی ہے حضرت آمنہ دے دل وچ سوچ آ سکدی سی کیونکہ جدوں خامد فوت ہو جائے نا تے بچہ پیدا ہو جائے تے بی بی نوں 100 سوچاں ہوندیاں نے بچہ گود وچ آ گیا یتیمی دی زندگی پڑے گا باپ سر تے کوئی نہیں اللہ فرمایا آمنہ اے یتیم بن کے تیری گود وچ تے آ گیا ہی نا تے جڑے مشرق تے مغرب وچ جھنڈے لگے ویکھے نہیں نا میں رب ہو کے تینوں پیا کہنا ایک ویلا ایسا آئے گا اج تے یتیم بن کے آیا ہے پر اے دے نام دے جھنڈے مشرق وچ وی لہران گے مغرب وچ وی لہران گے اور پھر وہ جھنڈے اترے نہیں آج تک لگے اللہ دے لگے جھنڈے نہ تے پاڑ دے نے نہ اکھڑ دے نے وہ اللہ لائے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جملہ دیاں سیداں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ اگر اج اللہ کسے نو آمنہ دی اکھ دے وے نا تے اللہ دی قسم ویکھے بیت اللہ تے جھنڈا اج بھی لہرا رہا ہے وہ جھنڈے آج تک نہیں اترے اچھا مشرق تے مغرب وچ جھنڈے لہرائے مشرق دا تے سانو پتہ جس علاقے چ اسی رہنے ہیں اس نو مشرق کہندے نے امریکہ افریقہ فلانا فلانا او مغرب نے انگلینڈ وغیرہ یورپین جتنے ممالک کو مغرب نے اسی مشرق چا انڈیا وغیرہ سری لنکا وغیرہ سارے ادھر بر اعظم ایشیا یہ سارے مشرق کے چاہندے اچھا مشرق دا تے سانو پتہ ہے کہ جدوں ربیع الاول دی 12 نو اسی جھنڈے لے کے نکلنے ہیں تے اسی لوکاں نوں دسنے ہاں پئی نبی پاک دی عزت تے عظمت دے جھنڈے مشرق وچ اسی آپ لہرا رہے ہیں جڑا وعدہ اللہ کیتا سی آمنہ نال وہ اسی پورا کر رہے ہیں تے مغرب دا پتہ کمیں لگے گا آج نیٹ کھول کے دیکھ لو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو سڑکوں پر نبی کے دیوانے جب جھنڈے لے کے نکلتے ہیں وہ عیسائی وہ کافر وہ نبی کے منکر ان کی گاڑیاں رک جاتی ہیں ٹریفک رک جاتی ہے مصطفیٰ کے جھنڈے گزارے جاتے ہیں مصطفیٰ دے جھنڈے لنگائے جاندے تے دسیا جاندا ہے بھئی سونیا صرف مشرق وچ نہیں مغرب وچ بھی تیرے نام دے جھنڈے اسی طرح جھول رہے توجہ ہے تہاڈی اللہ اکبر مینوں ایک بندہ کہندا شاہ جی تسی جھنڈے کیوں لاندے ہو میں کہ تیرا دھیان جھنڈے ول گیا ہے تھلے ڈنڈے ول نہیں گیا نہیں سمجھ آئی تو میں کہا بھائی جی جھنڈا اوتے تھلے ڈنڈا بھی ہوندا ہے کدی وہ دے وال بھی غور کر لیا کرو
میں کہا تواڈے گھر جمے جدو چھوٹا جنا بال ہے گھر گھر ونڈو تسی لڈوان دے تھال ہے ہوش کر ملا ہے تے آمنہ دا لال ہے سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا ہاں جی سانو اس کام تو ہٹاؤ نا قائد اعظم ڈے منانا جے جائز ہے علامہ اقبال ڈے منانا جے جائز ہے نبی پاک دا میلاد منانا کیوں ناجائز ہے سانو تسی کہندے ہوئے جھنڈے اٹھاؤ نا ملا جی سانو اس کام تو ہٹاؤ حضور کے میلاد کا جشن کرنا تو ہماری روح کی غذا اگر یہ خوشی نہیں کرنی ہم نے تو اور کون سی خوشی کرنی بولو کوئی ہے خوشی رہ گئی حضور تو ود کبھی کو خوشی ہے لیکن آخر تے ہن میں پیغام دینا چاہتا آخر آج 12 ربیع الاول دے دن گزرے اساں بازار صاف کیتے نالیاں صاف کیتی کیوں صاف کیتی کہ اساں جلوس لے کے اتھوں لنگنا اسی سارے کام اپنی خوشی واسطے کر رہے ہیں اور سانو خوشی کرنی بھی چاہیے اللہ نے اپنا محبوب عطا کیتا انج نہیں اچھی آکو سبحان سانو خوشی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے اپنا محبوب سانو دیتا ہے اس واسطے سی خوشی کرنے اس واسطے خوشی کر رہے لیکن اسا کدی مصطفیٰ دی خوشی ال نہیں ویکھی اپنی خوشیاں دا سانو خیال اللہ تے اللہ دے رسول دی خوشی کے دے وچ کدی نہیں ویکھی اسی بازار صاف اس تو کرانے ہیں کہ اساں ایتھوں دی لنگنا جلوس لے کے اوے بیلیو چٹیاں داڑیاں ساڈیاں ہو گئیاں تے انیاں عمرہ ہو گئیاں اسی گلیاں تے صاف کرنے ہیں کدی اساں او دل صاف نہیں کیتا جتھوں مصطفیٰ نے گزرنا کدی اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں مسجد جنت ہے تو جو مسجد کے ہمسائے ہیں اگر اپنے کاموں کو چھوڑ کر وہ اس مسجد اس جنت میں نہیں نہ جاتے اپنے کاموں کو پولیرٹی دیتے ہیں اور مسجد کو نہیں کیونکہ وہ جنت ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو جدو تو جنت دے باغ نظر آن کوئی کھا لیا کرو کالو مارے عبد الجنہ آقا کیڑے جنت دے باغ پر میں حلق ذکر دیاں محفلاں بھی جنت نے تے مساجد بھی جنت جیڑا بندہ اپنے کمہ کرانو پسے پشت پا کے اس جنت چ نہیں نہ جاندہ وہ کدی خیال نہ کرے کہ پلس رات لنگے اس جنت چ بھی جائے گا کدی نہیں جنہوں اس جنت جان دی عادت نہیں نہ پئی وہ کدی اس جنت چ بھی نہیں جا سکتے اور دوسری گل گانیاں یا طرزاں تے نعتاں تے ڈھول ڈھمکے سننے کدی قرآن دی تلاوت سنے آتے تینوں اللہ بھی تیرا اللہ بھی راضی ہو جائے تیرا رسول بھی راضی ہو جائے اے اکھا اگر غیر عورتوں وال تکنا ہے تے سویرے فجر دی نماز پڑھ کے قرآن کھول کے ان اکھاں نالی قرآن پڑھ اللہ بھی راضی تو دا رسول بھی راضی اے ہوئی پیر جڑے سینما ہال تے جوئے دے اڈے تے لے کے جانا ہے اے ہوئی قدم کدی مسجد تے لے کے چل کسے تھی پہن دی عزت بچان واسطے نکل رسول اللہ دی ناموس واسطے نکل تے تیرا مول پہ جائے تواڈی توجہ ہے ساڈیاں محفلاں تے ساڈیاں مجلساں تے ساڈیاں بازاراں وچ جدوں وی ربیع الاول دے جلوس دا دن ہوندا اسی کئی گز بینر لا دنے اور ایک بینر نہیں کئی بینر جنہاں دا حجم ہی بڑا ہے جنہاں دی طوالت ہی بڑی ہے لیکن کاش جویں اساں بینر لایا ہے کدی اپنی ماں تھی پہن دے سر اتے کدی چادر دیتی ہوئے تے انہوں بھی پردہ مل جائے وہ بھی ثانیہ سیدہ زہرہ پاک دی وہ بھی کنیز بن گیا اور ہر سال کپڑا بددا جا رہا میلاد دے جلوساں تے ساڈیاں ماما پہنا بیٹیاں دا کپڑا کٹدا جا رہا اساں کدی نہیں ویکھیا کدی سانوں یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ تے اللہ دا رسول کس تے راضی ہے اسی اپنی رضا واسطے سارے کام کرنے لیکن میں آخر تے جملے دینا چاہنا کہ نبی پاک دا اصل میلادی وہی ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں تے بھی عمل کرے محافل کرانا ہے مستحب عمل ہے لیکن نماز فرض ہے کدی بھی فرضاں ہوتے مستحب عمل نو فوقیت نہ دیویں او دا کوئی فائدہ نہیں ہونا فرض پہلے نہیں مستحب بعد ہے اسی محفلہ 35 سال ہو گئے نے کراندیاں لیکن ساڑھے چہرے ہوتے اجے تک داڑھی نہیں سجی
40 سال ہو گئے محفل سجاندیاں اسی 5 وقت دے نمازی نہیں بنے تو ذرا سوچو ہاں جے 30-35 سال سانو محفل کراندیاں ہو گئے تو ساڈا رنگ ہی نہیں بدلیا تو پھر سٹیج تے کھلو کہ میں یہ کہہ سکنا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا کہ غوث پاک بن گیا تو اونج دا اونج ہی تو ککھ نہیں بنیا کیونکہ اللہ نے تیری کو محفل قبول ہی نہیں کی اگر قبولیت چاہتے ہو تو پھر سانو اپنے حال کال بدلنے پینے سانو پھر اللہ تے اللہ دے رسول دے رستے تے چلنا پینا حضور فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے جڑا پڑھے انہیں راضی کیتا جڑا نہ پڑھے انہیں ناراض اسی ساڈے وچوں کوئی چاہتا ہی نہیں آقا ناراض ہوں سکھ نو کو بندہ کہے 2000 روپیہ لے تے داڑھی من آکھے کہ 10,000 بھی دے میں تے نہیں مننی کیوں آندا گرو دی سنت حالانکہ وہ گرو جھوٹا ہے وہ آپ جھوٹا ہے وہ دھرم جھوٹا ہے وہ جھوٹے گرو دی انی گل مندا ہے ویسی پیسے کوڑوں بھی دئیے تے داڑھی نہیں مناندا ساڈا نبی سچا ہے ساڈا دین سچا ہے اسی سچے ہیں ہتھوں پیسے دے کے داڑیاں منوا دیں بڈھے بڈھے بابے رگڑا کے داڑھی منا کے اتنے پھٹکڑی لوا دیں تے جے قبر وچ پوچھیا ما کنت تقول فی ھذہ الرجل تے میرے آقا فرما دیتا اے دے کولوں کی پوچھ دے ہو ادا تے چہرہ ہی میرے غلاماں والا نہیں پھر کوئی جواب دے سکنے ہیں نہیں اس واسطے سانو چہریاں تے حضور دی سنت بھی سجانی چاہیے ماپیاں دا احترام کرنا چاہیے جڑا بندہ ماپیاں دا بے ادب تے گستاخ ہے کدی جنت وچ نہیں جا سکتا کدی جنت وچ نہیں جا سکتا تھوڑی توجہ ہے کدی جنت وچ نہیں جا سکتا میں سانگلا ہل تو آیا سید بھی ہاں مسافر بھی ہاں تے تانوں جاندا بھی نہیں پہلی باری میری تھوڑی ملاقات ہاں میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جی میرا قد چھوٹا ہو گیا بولو میں سادات چو نکل گیا نہیں بیلیو میں نہ جان دے آیا اگر تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے میرا قد چھوٹا نہیں ہویا اگر گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تو تواڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جائے تواڈا اللہ بھی تواڈے تے راضی ہو جائے گا تے رسول بھی راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین